بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يسمع لها. اما بعد، کل کی مجلس میں ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو بنیادی 10 حقوق ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا. شیخ نے اگلے صفحات میں انہی حقوق کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ آیا وہ حق کیوں ہے، آیا وہ حق جو صحابہ اکرام کے ہے وہ ہم پر لازم کیوں ہے. جو نواں نقطہ یا نواں باب شیخ نے باندھا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے عمل سے متعلق ہے کہ صحابہ اکرام کے ایمان و عمل میں کوئی ان کا ہمسر نہیں. اور یقیناً ساتھیوں، صحابہ اکرام جیسا عمل میں ہمسر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے جیسا کوئی عمل کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو جو توفیق دی ہے، آپ جب واقعات پڑھیں گے اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں کو سلامت رکھا ہے، اللہ رب العزت نے جو اپنی خاص رحمت سے انہیں جو توفیق عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں. عمل تو عمل ہے، آپ ان کے علم کو دیکھ لیں. ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی ذہانت آپ دیکھیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا انی لا امورکم یعنی بالامر وما افعل ولکن لعل اللہ، غور کریں الفاظ پر، ولکن لعل اللہ یجرونی فی، یعذرونی فی، یعنی کہ بسا اوقات تم دیکھو گے کہ میں تمہیں ایسا کام کرنے کا حکم دوں گا جو میں خود نہیں کرتا ہوگا، لیکن میں اس کا حکم کیوں دے رہا ہوں؟ کیا وہ منافقت ہے؟ نہیں ساتھیو، اس وجہ سے کہ میں تو وہ عمل نہیں کر رہا ہوگا، لیکن کیونکہ میں نے تمہیں اس نیکی کی طرف دعوت دی ہے، مجھے اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے عمل کرنے پر، کیونکہ میں نے تمہیں اس عمل کی دعوت دی ہے، مجھے اجر دے گا. سبحان اللہ. اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے، ان کے اخلاص کا تعلق ہے، بس ایک واقعہ رکھ کر میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ کتاب بھی ہمیں ختم کرنی ہے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو اس امت کے یوسف علیہ السلام تھے، سیدنا زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زریر ابن عبداللہ، انہوں نے ایک دن اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید لاؤ. اب وہ غلام گھوڑا خریدنے کے لیے گیا اور اس نے 300 درہم میں گھوڑے کو خریدا، اور ساتھ میں جب وہ سیدنا زریر کے پاس آئے گھوڑے کے مالک کو بلایا تاکہ سیدنا زریر وہ رقم ادا کر سکے. اب جب سیدنا زریر نے مالک کو دیکھا، اب وہ مالک مسلمان تھا، اس سے کہا کہ یہ تم نے 300 درہم میں بیچ دیا.
اگر تم چاہو تو اس کو 400 درہم میں بھی بیچ دو۔ تو مالک نے کہا ہاں میں اس کو ابو عبداللہ 400 درہم میں بیچوں گا۔ تو پھر زریر بن عبداللہ نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت 400 درہم بھی نہیں ہے، تم اس کو 500 درہم میں بیچو۔ اور یہی معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ وہ قیمت 800 درہم تک پہنچ گئی، اور آخر میں سیدنا زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم اس گھوڑے کے مالک کو عطا کیا اور وہ گھوڑا خرید لیا۔ اس کے بعد جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ بھئی وہ تو 300 درہم میں بیچنے کے لیے تیار تھا، آپ نے 800 درہم میں کیوں خریدا؟ تو سیدنا زریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی تھی کہ میں ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص رہوں گا، اس وجہ سے میں نے اللہ کے رسول سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی مخالفت کرنا مجھے گوارا نہیں۔ اور یہ تعلق ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اہل بدعت کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اثبات عذاب القبر کے اندر لکھتے ہیں، عبداللہ ابن دناج رحمہ اللہ کا قول کہ میں ایک دفعہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا ابو حمزہ آج کل ایک چند لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں بازار میں، اور وہ جو ہے قبر کے عذاب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اعراض کرو ان لوگوں سے۔ تو الولا والبرا یعنی جہاں پر محبت لازم ہے وہیں پر نفرت بھی لازم ہے، یہ لازم ہے، ملزوم ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین یہ ایسی قوم تھی، نہ زندگی کا شوق تھا نہ مرنے کا خوف تھا، زندگی تھی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، قیس ابن ابی حازم اب وہ مشاہدہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ یرموک کا موقع تھا، میں نے خود ایک آدمی کو دیکھا اور وہ موت کو تلاش کر رہا تھا، شہادت کو تلاش کر رہا تھا، اور میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس کو روک رہی تھی، تو اس نے اس کی بیوی کو جو ہے دور کر دیا، کیونکہ اس کے سامنے صرف کیا تھا؟ جنت تھا، اللہ کی رضا تھی۔ اور میں نے جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا کہ اس کی جو لاش شہداء میں پائی، پرواز دونوں کی ہے ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معنوں میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ امام نے کثیر البدایہ و نہایہ میں لکھتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، جب جو جنرل تھا بائزنٹائنز کا، اس نے مشورہ کیا اور ایک جاسوس کو بھیجا جو عیسائی تھا، اس نے کیا کہا کہ آپ ان لوگوں کو نہیں ہرا سکتے، آپ صحابہ کو شکست نہیں دے سکتے، قم باللیل رہبان وقم بالنہار فرسان، یہ لوگ جب رات ہو جاتی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے نصرت کا سوال کرتے ہیں، اور جب دن ہو جاتا ہے تو وہ گھر میں بیٹھا نہیں کرتے، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر ہماری گردن تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسی قوم کو آپ ہرائیں گے کیسے؟ نہ جنہیں زندگی کا شوق ہے نہ مرنے کا خوف ہے۔ اور عدل اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ اگر بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو وہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں، اور جو زنا کرے ان کو رجم جو ہے سزا دیتے ہیں، عدل کا یہ عالم ہے۔ اور یہی وجہ ہے ساتھیوں، انہی صحابہ پر فخر کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی عزت کی قسم کہ میں نصارہ کو جو شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں، میں انہی صحابہ کے ذریعے سے، جن کا جرنیل کون تھا؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، میں ان کے ذریعے سے ان کے وسوسوں کو ختم کر دوں گا۔ وہ وسوسے کیا تھے؟ وہ وسوسے یہ تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے، حالانکہ ان کا جو لشکر تھا وہ مسلمانوں سے لگ بھگ 5 سے 8 دفعہ بڑا تھا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کیسے صحابہ ساتھیوں، صرف آپ خاقہ ابن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کو لے لیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں تو 11,000 لوگوں کے برابر، ایسے صحابہ۔ تو بات دوسری طرف چلی گئی، اللہ اکبر، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام کے ایمان و عمل کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ جن خوش نصیبوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان کی گواہی دی اور فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، وہ ایمان کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کیسے یار ہے کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے ایمان و عمل اور اخلاص میں ہمسری کا دعویٰ کرے۔ کون کر سکتا ہے دعویٰ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اس نقطے کو لکھ لیں، ابھی بھول نہ جائیں کہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ حتی اذا اتوا علی وعد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ اکبر، غور سے سمجھے کیا کہا؟ چونٹیاں، جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، کون؟ سلیمان علیہ السلام، ان کا لشکر، تو ایک چونٹی نے کہا، کیا کہا؟ اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں، لاشعوری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اب یہ آیت بظاہر اس میں متعدد نکات ہے ساتھی، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں۔ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے، شرح العقائد آپ اٹھا کر دیکھیں، صفحہ نمبر 304، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا کہ اس آیت سے یہ پتا چلا کہ چونٹیوں کی وادی میں ایک جو ادنی سی چونٹی جو ہے، اس کے پاس جتنی عقلیں شیعوں کے پاس، روافظ کے پاس اتنی بھی عقل نہیں۔ کیوں؟ کہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کی آمد پر چونٹیوں نے کیا کہا؟ تم گھروں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ بے شعوری میں، بے قبری میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ پتا یہ چلا ساتھیوں کہ ایک چونٹی سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ اکرام جو ان کے حواری ہے، جو ان کے متبعین ہے، ان کی جانب سے ایک چونٹی یہ تصور نہیں کر سکتی کہ وہ عمدن ظلم کریں گے، جان بوجھ کر ہمیں رون ڈالیں گے۔ اس کے پاس اتنی عقل ہے کہ یہ نبی ہے اور نبی کے ساتھ ان کے صحابہ ہے، وہ کبھی عمدن ظلم نہیں کر سکتے۔ تو پتا یہ چلا کہ چونٹی کے پاس جتنی عقل ہے، شیعہ یہ جو کہتی ہے کہ صحابہ ظلم کرتے ہیں، شیعہ کے پاس چونٹی جتنی بھی عقل ہے۔ تو پتا یہ چلا کہ جو صحابہ اکرام کے خلاف بغض رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عقل سے تک محروم کر دیتا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان الناس لرجع ایمان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایمان کو تولا جائے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حوالے دینے کی ضرورت نہیں، صرف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کی کتاب السنہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان و آدم و ایمان ابلیس و ایمان ابو بکر، نعوذ باللہ من ذلک، کہ ابو بکر کا ایمان اور ابلیس کا ایمان برابر ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ پوری کائنات کا ایمان ایک طرف اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایک طرف۔ ابو بکر ابن عیاش فرماتے ہیں، ما سبقهم ابو بکر بکثرت صلاۃ ولا صیام ولکن بشیء وقار فی قلبہ، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کثرت صوم و صلات کی وجہ سے اولیت کا درجہ حاصل ہوا، بلکہ دل میں ایمان کی بدولت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد جہاد و قتال کرنے والوں کے مابین مراتب کو بیان کیا، جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، کہ جو چاہے کر لو، اہل بدر سے کہا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ فقط وجبت لكم الجنہ، اللہ نے جنت تم پر واجب کر دیا۔ لا يدخل النار رجل شہید بدرا، جو بدر میں شریک ہوا اللہ نے ان کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان اسانید کو صحیح کہا ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں، ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ایک اور روایت ہے، پچھلے صفحے میں جائیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اور ابو مرثد اور زبیر تینوں کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ فرمایا روزے، جو یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے مابین ایک جگہ کا نام، وہاں ایک مشرک عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب رضی اللہ عنہ کا ایک خط مشرکین مکہ کے نام ہے، وہ اس سے لے آؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، وہیں ہم نے اس کو پایا، وہ ایک اونٹ پر جا رہی، ہم نے اس سے کہا خط نکالو، اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، ہم نے اس کا اونٹ بٹھایا یا تلاشی لی تو کوئی خط نہ ملا، بالآخر ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، خود نکالو ورنہ ہم تمہیں یعنی ننگا کر کے دیکھیں گے۔ جب اس نے اتنی سختی دیکھی تو اپنے یعنی اس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ خط نکال کر دے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بالوں کے جوڑوں سے اس کو نکالا گیا،
ہم وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. یہاں پر میں رک رہا ہوں ساتھیوں. اس حدیث کے اندر متعدد نکات تھے ساتھیوں، متعدد. اب وقت نہیں ہے، صرف میں ایک حوالہ دے کر آگے بڑھنا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس کے فوائد سے آپ لوگ محروم ہو. شیخ ناصر الفہاد ایک بہت بڑے عالم دین ہیں. بہرحال ہم ان کی ہر بات سے متفق نہیں ہیں، لیکن اس حدیث پر جو انہوں نے کلام کیا ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. اب یہاں آگے بڑھتے ہیں. اب جب وہ خط لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سیدنا عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، حاطب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے خیانت کی ہے، اجازت دیجئے میں ان کی گردن اڑا دوں. ایک روایت میں ہے اس منافق کی گردن اڑا دوں. آپ نے، اللہ کے رسول نے سیدنا حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا. سیدنا حاطب نے عرض کیا، میں کیا دیوانہ ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھوں؟ اس خط سے میرا مقصد بس اس قدر تھا کہ کفار قریش پر میرا کچھ احسان ہو جائے، یوں وہ میری آل و اولاد اور جائیداد کو تباہ نہ کرے، اور اللہ ان کے ہاتھ سے انہیں بچائے رکھے. آپ جانتے ہیں آپ کے دوسرے اصحاب مکہ میں عزیز و اقارب ہیں، جن کی وجہ سے ان گھر بار اور مال سب اللہ بچاتا ہے، میرا تو کوئی وہاں عزیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سچ کہتا ہے اسے اچھا کہو، یعنی منافق وغیرہ نہ کہو. سیدنا عمر نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دغا بازی کی ہے، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا، سیدنا حاطب بدر کی لڑائی میں شریک تھے. اللہ، یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری ہے؟ اللہ نے آسمان سے بدر والوں کو دیکھا اور فرمایا، اب تم جیسے چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے. جب اللہ نے بخشا ہے تو تم کیوں ان کی گردن مارنا چاہتے ہو؟ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. غور فرمائیے سیدنا حاطب سے کیسا جرم سرزد ہوا. اگر وہ خط اس طرح اہل مکہ کے ہاں پہنچ جاتا تو گویا غزوہ مکہ کا راز فاش ہو جاتا. اس لیے سیدنا عمر نے اس جرم کو دغا بازی اور منافقت سے تعبیر کیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے اور جنت ان کے لیے واجب قرار دی ہے. یہ واقعہ غزوہ بدر کے 6 سال بعد ہوا. اس سے استدلال ہے کہ اللہ نے اہل بدر کی آئندہ کی خطائیں بھی معاف کر دینے کا فیصلہ فرمایا. اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوگی، وہ بہرحال معصوم نہیں تھے، لیکن مغفور ہے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام ہی نہیں بلکہ جس قدر اس جنگ میں فرشتے مدد کے لیے آئے تھے وہ بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہے. چنانچہ رافع ابن رافع سے صحیح بخاری میں مروی ہے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا، آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سب مسلمانوں سے افضل. تو سیدنا جبریل نے کہا، کذالک من شہد بدر من الملائکہ، اسی طرح وہ فرشتے جو جنگ بدر میں حاضر ہوئے وہ فرشتوں میں افضل. اسی طرح صحابہ اکرام جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے، اللہ کے رسول نے کیا کہا، لا يدخل النار ان شاء اللہ تعالی من اصحاب الشجرہ شجرۃ احد من الذین بایعوا تحتها، جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، انتم اليوم خیر اہل الارض، کہ آج کے دن روئے زمین پر بسنے والوں میں تم سب سے بہتر. اب آپ حوالے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کے غلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاتب رضی اللہ عنہ کی شکایت کی کہ وہ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ تو جہنم میں جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کذبتا، کہ تم جھوٹ کہہ رہے، لا يدخلوها فإنه قد شهد بدرا والحدیبیہ، تو غلط کہتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے کیونکہ وہ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے. کون؟ سیدنا حاتب. پتہ یہ چلا ساتھیوں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جنتی تسلیم نہیں کرتا وہ جھوٹ کہہ رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹا کہا. کائنات کی پوری مخلوق بھی اگر انہیں سچا کہے تب بھی وہ سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام الانبیاء نے ان لوگوں کو جھوٹا کہا جو صحابہ کو جنتی تسلیم نہیں کرتے. اس لیے اگر کسی پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، اس لیے اگر شیخ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، اس لیے اگر کسی بدر یا صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے کسی صحابی سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد
ہوئی بھی ہے تو وہ اس کے لیے قیامت میں عذاب کا خطرہ باعث نہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ایک مد 425 گرام، یعنی بلکہ اس سے بھی نفس 200 گرام یا 212 گرام اتنا بھی خرچ کر دے تو اس کو پہنچ نہیں سکتا، یعنی صحابہ نے اتنا جتنا خرچ کیا تم اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں امام برقانی کے حوالے سے نقل کیا انفق مثل احد ذهبا كل يوم، ہر روز اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تب بھی صحابہ اکرام کے جو ایک مد 425 گرام جو نے نمک دیا ہے یا گیہوں دیا ہے اس کے برابر یا اس سے نصف خرچ کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام کی خرچ کی ہر چیز چاہے وہ کھجور ہو کھانا ہو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے مابین جو ہے تلقی پیدا ہو گئی، اختلاف ہو گیا، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زبان سے کچھ الفاظ سخت نکل گئے جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف میں ناگوار گزرے۔ یہ قبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں سیدنا خالد کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خدمات کے باوجود کیا کہا؟ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، اور یہ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ تصب، یعنی صحابہ کو برا بلا مت کہو، درجات ہے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف جو سابقین و اولین میں سے، آپ سمجھے اس بات کو، تو جب صحابی کو خبر کیا جا رہا ہے تو آپ سوچیں غیر صحابی کا کیا عالم ہو۔ اب یہاں پہ شیخ نے ایک لفظ بھی ذکر کیا ہے کہ صحیح، ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ صحیح مسلم کی اس تفصیلی روایت سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ صحابی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے تو سیدنا خالد نہیں، یا سب کی یہ ممانعت بعد کے صحابہ کے بارے میں نہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ بِأَنَّ نَهَ صحابی وَانْسَبِ صحابی آخر لا يستلزم أن اللہ يكون منهی وَانْسَبِ غیر صحابی غیر صحابی، فالمعنى لا يسب غیر اصحابی اصحابی ولا يسب بعضهم بعضا۔ اگلے صفحے پہ جائیں، فتح المغیث کے اندر کہا صحابی کو دوسرے صحابی کے بارے میں سب کی ممانعت سے یہ لازم نہیں آتا کہ غیر صحابہ کو اس کی ممانعت نہیں، اس لیے حدیث کے معنی یہ ہے کہ غیر صحابہ میرے صحابہ کو گالی نہ دے اور نہ ہی کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کو گالی، بلکہ امام احمد ابن حنبل نے تاریخ ابن شہاب سے نقل کیا کہ سیدنا سعد بن وقاص اور سیدنا خالد کے مابین تکرار ہو گئی، اور سیدنا سعد کی موجودگی میں ان کی حمایت میں سیدنا خالد کے بارے میں نازیبہ الفاظ بیان کیے گئے، تو سیدنا سعد نے کیا کہا؟ انما بیننا لم یبلغ دیننا، جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہمارے دین کو نہیں پہنچتا۔ امام احمد نے فضائل الصحابہ میں نقل کیا، گویا سیدنا سعد نے سیدنا خالد کے بارے میں باتیں کرنے والے خبردار کیا کہ ہماری باہمی تو تکرار ہے، ہماری ایسی جو یہ ہمارا اختلاف، لیکن ان باتوں میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے تمہارا نقصان ہوگا، تمہارے دین کا نقصان ہوگا۔ جب یہی صحابی سیدنا سعد کی صحابہ کا دفاع کیا کرتے تھے صاحب، آپ دیکھیں یہ جو احد کا مثال، یہ جو احد کی مثال دی گئی ہے یا کیا ہے؟ یہ دفاع ہے کہ صحابہ کو برا بلا مت کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع اللہ رب العزت نے کیا۔ آپ سورہ لیل اٹھا کر دیکھیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا ہے اللہ رب العزت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کا دفاع کیا، کیا کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو کہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، یعنی جو صحابہ کو جنتی ماننے سے انکار کرے اس کی تکذیب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور خود صحابہ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ قاضی یاد نے کتاب الشفاء کے اندر لکھا ہے
کہ جب عبید اللہ بن عمر جو سیدنا عمر کے بیٹے ہیں مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی زبان کاٹ دی جائے تاکہ قیامت تک یہ ضابطہ بن جائے کہ صحابہ کے خلاف جو بھی بھوکے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے. بعد میں سفارش کر چھڑایا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہی سیدنا امیر المؤمنین کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک بدوی ایک گاؤں والے کو یعنی ایک اعرابی کو لایا گیا جس نے انصار کی مذمت. تو سیدنا عمر نے کہا کہ اس شخص کی یعنی اگر یہ اعرابی یہ بدوی صحابی نہ ہوتے وہ صحابی تھے تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو کہا کہ اگر مجھے اس بات کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ایسی جو ہے ان کو سزا دیتا جو تم سب کی طرف سے کافی ہوتا لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا میں اس چیز کا لحاظ کر رہا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو کوئی شیخین کریمین آپ اٹھائیں شیخ الاسلام نے تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول اللہ شاکم الرسول میں جو کوئی شیخین کریمین کو مجھ پر فضیلت دے گا میں اسے جھوٹے بہتان بازی کی سزا دوں گا درے ماروں گا. سیدنا علی کو جب یہ اطلاع ملی کہ بعض لوگ شیخین کریمین پر ان کو فضیلت دے رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں. خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ سیدنا عمر کو سیدنا ابو بکر سے افضل کہہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا اتنا اس کو مارا کہ اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ جو ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا. کیوں ساتھ امام مالک نے کہا جو اللہ کے رسول کی چادر کی توہین کرے اس کا مذاق ہے وہ کافر ہے. تو پھر یہ چادر نہیں یہ تو اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہے جو ہجرت میں ساتھ تھے مرتے دم تک ساتھ تھے تو پھر ان کی توہین کرنے والوں کا کیا ہوگا. ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کا حکم کیا ہے لیکن یہاں پر بتانا مقصد یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا دفاع. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ بعض لوگوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کی اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی سیدنا علی نے کیا کہا کہ جب ان کو خبر ملی کہ ان کی گردن اڑا دو اذیتناک سزا دو ان کے کپڑے اتار دو ذلیل کر دو امام تبری نے اس کو نقل کیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کرتے تھے یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہی سیدنا سعد بن ابی وقاص کی موجودگی میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی بات کی گئی تو سیدنا علی نے کیا کہا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کیا کہا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں باز آ جاؤ. کیوں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آیات میں فرمایا کہ اگر اللہ کا یعنی یہ جو لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب ندیم وارجو ان تکون رحمت من اللہ تعالی سبقت لنا. اگلے صفحے پہ جائیں. تو یعنی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے بارے میں سبقت لے گی. امام حاکم رحمہ اللہ نے بہرحال اس روایت کو صحیح کہا. ایک اور روایت سیدنا ابو سعید خدری ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے بارے میں تان و تشنیع کرنے لگا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا ایک اعرابی صحابی نے سیدنا عمر کی موجودگی میں انصار صحابہ کی جو ابھی میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا وہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں. اچھا سیدنا عمر کا یہ فرمان ابو سعید خدری نے کہا یہ پورا واقعہ سنا کر کہ سیدنا عمر کا یہ فرمان حضرت ابو سعید نے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے پس منظر سنا کر خبردار فرمایا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ایسی جزارت بہر نو باعث مذمت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فالمقام احدهم ساعة یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہ کیسے صحابہ اگلے صفحے پہ جائیں کہ تم ان کے بارے میں کچھ برا بھلا مت کہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ایک گھڑی ایک لمحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے تمہارے زندگی بھر کے تمام اعمال سے افضل اور بہتر. بلکہ سعید بن زید نے تو یہاں تک کہا لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجهه خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر نوح.
کہ جو صحابہ جب جہاد کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر ان کے چہرے خاک آلود ہو گئے، وہ تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے افضل ہے، اگرچہ تمہاری عمر نوح علیہ السلام جتنی ہی کیوں نہ، 950 سال ہی کیوں نہ۔ سیدنا معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ امام احمد نے کیا کہا؟ معاویہ تو افضل لسنا نقیس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدد۔ سیدنا معاویہ افضل ہے، ہم صحابہ جیسا کسی کو تصور ہی نہیں کرتے۔ بلکہ امام احمد سے پوچھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز، علی مرزا آج بھی یہ بات کہتے ہیں، اگرچہ سری الفاظ میں نہیں کہتے، عمر بن عبدالعزیز کو حضرت معاویہ سے افضل سمجھتا ہے، تو امام احمد نے کیا کہا؟ لا تجالسو، کہ تم اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھاؤ، کھانا مت کھاؤ، اس کے ساتھ پانی مت پیو، بیمار ہو جائے تو اس کی جو ہے کیا کرو، اس کی عیادت مت کرو، اس کی جو ہے عیادت کے لیے مت جایا کرو۔ عبداللہ مبارک نے کہا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ صلى معاویہ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فقال معاویہ ربنا لك الحمد فما بعد هذا الشرف الاخر۔ کہ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے افضل۔ حضرت معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا تو سیدنا معاویہ نے ربنا لک الحمد کہا۔ اس سے بڑا شرف اور مقام فضیلت کیا ہو سکتا؟ بلکہ امام معافہ ابن عمران رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ کیا فرق ہے؟ کہا فرأیتہ غضبا غضبا شدیدا وقال لا يقاس باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کاتبہ وصاحبہ وسحرہ وامینہ علی وحی اللہ عز وجل۔ کہ تم کیا مقارنہ کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ اللہ کے رسول سب کے مقابلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے مقابلے میں غیر صحابی، ایسا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا معاویہ تو کاتب تھے، صحابی ہے، اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہے، نسبتی ہے، اور اللہ تعالی کی وحی پر آپ امین بھی تھے۔ بشر الحافی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ میں خود سن رہا تھا، امام معافی ابن عمران سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ انہوں نے فرمایا کانا معاویہ تو افضل من 600 مثل عمر بن عبدالعزیز، کہ سیدنا معاویہ عمر بن عبدالعزیز جیسے 600 بزرگوں سے بھی افضل تھے، 600۔ ابو بکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو نقل کیا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا ساتھیوں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کی خلافت کو بعض علماء نے خلافت راشدہ سے ملایا ہے، ان کے دور میں یعنی ان کی فضیلت ہے، لیکن اس کے باوجود صحاب مقام یعنی رتبہ بلند جسے مل گیا، ورنہ ہر مدعی کے لیے دار و رسن کا۔ صحابہ اکرام سے درگزر کرنے کا حکم۔ حضرت صحابہ اکرام اپنے تمام تر فضائل و مراتب کے باعث معصوم نہ تھے، ان سے خطائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی ہوئی، بلکہ بسا اوقات بڑی سنگین ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا اور ان کے بارے میں معافی کا اعلان فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو معافی دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کل ہم نے اس کا ذکر کیا، آیت کریمہ احد کے بارے میں نازل ہوئی۔ اگلے صفحے پہ جا، کل ہم نے اس کا ذکر کیا تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ اکرام کی کمال اور معافی نامہ کے بس روافض اور ان کے مانوی ذریت کی طرف سے آج بھی ان صحابہ اکرام کے بارے میں سوال ستان و تشنیع کے نشر چلائے جاتے ہیں، اور منکم من یرید الدنیا سے اپنے بد باطن کا اظہار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ میں دنیا طلب بھی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اگلے صفحے پہ جائیں، جیسا کہ امام بخاری میں بھی نقل کیا، معلوم ہے کہ سیدنا عثمان احد کے دن بھاگ گئے تھے، تو انہوں نے فرمایا معلوم ہے، اس نے کہا آپ کے علم ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہ تھے، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے پورا اس کا جواب دیا، کیا کہا؟ ہاں معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہ تھے، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا معلوم ہے۔ پھر کیا کہا؟ ادھر آؤ، میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتلاتا ہوں۔ احد کی لڑائی میں بھاگ جانا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا اور انہیں بخش دیا،
رہا بدر میں شریک نہ ہونا تو اس کا سبب یہ تھا کہ سیدنا عثمان کے نکاح میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، وہ بیمار تھی، جن کی بنا پر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کی عیادت کرو، ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ اس وجہ سے وہ بدر میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے، بلکہ بدر کا جو ثواب ہے وہ ان کو ملا، مال غنیمت ان کو ملا۔ رہا بیعت رضوان میں تو وہ غائب تھے، تو اس میں بھی ان کی فضیلت ہے۔ اگر اہل مکہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سیدنا عثمان سے کوئی زیادہ عزت والا ہوتا تو آپ سے مکہ بھیجتے، لیکن آپ نے سیدنا عثمان کو بھیجا، ہے کہ نہیں؟ یہ بیعت رضوان ہے۔ اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا یہ تینوں جواب آپ اپنے ساتھ لے جائیں، یعنی سیدنا عثمان فاضل ہے، سیدنا عثمان کی بھی فضیلت۔ اور کیجئے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں بھاگنے والے کو صحابہ معاف کر دیا، بھاگنے والے صحابہ اکرام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس پر درگزر کرنے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام نے بھی اسے معافی سمجھا، مگر دشمنان صحابہ کی یہ معافی ایک نگاہ نہیں تھی، ایک نگاہ نہیں بھاتی جس کا اظہار عہد صحابہ سے تاہنوز کیا جاتا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں روافض کی طرف سے سیدنا عثمان پر طعن کیے جانے والے سحری ذکر کیا اور ان کا جواب دیا، بلکہ معروف راوی ابن طاہر ابن ملطہر حلی نے منہاج الکرامہ میں ہم نے ذکر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس کا جواب دیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر کفار مکہ کے جو 70 افراد قیدی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحم والی اور ذرا صدیق کے مشورے پر ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا، تو اس پر یعنی یہ آیت ہے تریدون الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز الحکیم، یہاں دنیا چاہنے سے مراد کفار سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑنا، اور آخرت سے مراد انجام کار اور مصلحت کے اعتبار ہے کہ کفار مغلوب ہو جائے، ان کی کمر ٹوٹ جائے، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے، یعنی دنیا جیسے ابن عطاء اللہ کل ہم نے ذکر کیا، یہاں پر دنیا سے مراد کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ دنیا کے حریص نہیں تھے، دنیا کو بھی اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام غالب ہو، تاکہ آخرت کی تیاری کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، یہی آیت جو سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بھی پیش کی، فی ما قستم عذاب ندیم، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے تھی تو تمہیں اس کی وجہ سے جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لکھی ہوئی بات سے کیا ہے؟ اصحاب بدر کی معافی اور مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کی حلت کا فیصلہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے کھانے کا حکم دیا جو پہلی امتوں کے لیے ناجائز تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا فیصلہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یعنی تریدون عرض الدنیا فرمایا، اور سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے مال غنیمت کے تناظر میں بھی یہی بات فرمائی، منکم من یرید الدنیا۔ اس آیت سے صحابہ اکرام کی دنیا طلبی کا طعنہ دینے والے فیصلہ کرے کہ سورہ انفال میں اس نوعیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مصداق کون ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے دونوں مقامات پر معاملہ رفع دفع کر دیا تو اس کے بعد بھی صحابہ اکرام کو دنیا طالبی طعنہ دینا بدزنی کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں ساتھی، اور یہ بات عقلاً اور حقاً درست بھی نہیں، کیونکہ مکی زندگی میں تو آپ یہ بات یعنی نہ کے برابر کو یہ کہے کہ دنیا کے جو ہے طلبگار۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کے معاملے میں مصطح رضی اللہ کی جو غلطی ہے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ کو درگزر کرنے اور معاف کرنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے سورہ نور۔ حضرت مصطح کا یعنی جو حضرت مصطح کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیسے پہنچایا کرتے، تو یہاں پر غلطیاں، لیکن جب وہ واقعہ پیش ہوا، واقعہ افک یہ بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر کو کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو جب اللہ رب العزت جو حساب لینے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ خود صحابہ کو معاف کر رہا ہے، تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے، بعد میں آنے والوں کی حیثیت ہی کیا ہے جو ان کا احتساب کریں، جو ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں لائے۔ تو یہ پورے واقعات رکھ کر یہی بات ثابت کی جا رہی ہے اور یہی نقطہ ثابت کیا جا رہا ہے
کہ صحابہ مغفور ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایک اور واقعہ جو عبداللہ ابن نعمان رضی اللہ عنہ کا تھا، وہ بدر اور احد میں شریک تھے۔ انہوں نے شراب پی لی ایک دفعہ اور ان کو حد لگائی، تو کسی نے کہا ان پر لعنت ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا لا تلعنوا، ان پر لعنت نہیں دو، لعنت مت دو، فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کی قسم میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ان پر لعنت مت کرو۔ آپ دیکھیں، شراب پی گئی، اس کے بعد حد نافذ کر دی گئی، جب حد نافذ کر دی گئی تو گناہ معاف ہو گیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایمان کی گواہی، بعض ایسے بھی لوگ تھے جن سے اور بھی گناہ سرزد ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کہ سیدنا مائس کے لیے استغفار کرو، ایسی توبہ کی ہے اگر وہ امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوفیت، کفایت کر جائے گی۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کہا میں نے مائس کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کے نہروں میں غوطہ ہو رہا۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین معصوم نہیں ہے، لیکن مغفور ہے، اللہ نے معاف کیا، اور درجات ہے اس کے، ہم نے کل ذکر کیے کہ کیسے اللہ رب العزت نے مغفرت کے اسباب بنا کر انہیں معاف کیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ ذَنْبٌ مُحَقَّقٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ بِحَسَنَاتِهِ الْعَظِيمَةِ أَوْ بِتَوْبَةٍ تَصْدُرُ مِنْهُ او یبتلیہ ببلاء یکفر به سیئاتی او یقبل فیہ شفاعت نبیہ واخوانہ المؤمنین او یدعو اللہ بدعائی یستجیب لہم، کہ بالفرض اگر ان میں سے کسی سے گناہ ثابت ہو جائے تو اللہ کے عظیم حسنات کی بدولت توبہ کی بنا پر گناہ معاف کر دیا جائے گا، مصیبت آزمائش ملاحم کے ذریعے سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی کفارہ بن جائیں گے گناہ کے، یا وہ جو نیکیاں ہوں گی وہ جو ہے کفارہ بن جائے گا، اگلے صفحے پہ جائیں، یا جو مسلمانوں کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں جو ہے ان کے لیے جو ہے کیا ہے کفارہ بن جائے گی، ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، اللہ کے رسول کی شفاعت، یہ اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے روح المعانی میں، اور روح المعانی بڑی لطیف کتاب ہے، میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اگر کسی صحابی سے امور فسق میں سے کوئی عمل ثابت ہو جائے تو اس کا یہ معنی تو قطعا نہیں کہ وہ اس فسق پر فوت ہوئے ہیں، ہم توبہ سے پہلے تو اسے فاسق کہیں گے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اس فسق پر قائم رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کی برکت اور ان اوصاف کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائے ہیں وہ اس پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے۔ لہذا جب صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ان کی بخشش کا اور ان سے درگزر کرنے کا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرنے کا حکم اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت کے کسی فرد کو کیا حق ہے کہ وہ ان کے بارے میں لب کشائی کرے، ان کی حسنات کی بجائے ان کی ذلت کی تلاش میں رہے اور برسر ممبر و محراب یا بذر قلم و خرطاف انہیں رسوا کرنے کی ناپاک جسارت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کی خطاؤں کے باوجود خود ان سے درگزر کیا، بلکہ امتیوں کو حکم فرمایا دعو الی اصحابی لا تسبوا اصحابی، ان کے لیے دعا کرو، درگزر کرو، یعنی میرے لیے جو ہے دعو، یعنی میرے لیے الی اصحابی جو ہے ان سے درگزر کر دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ آپ سمجھیں یہ بات؟ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جس کو علامہ سبکی اور دیگر اہل علم نے نقل کیا ہے، بڑا دلچسپ، فتاوی سبکی آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ظہر کا جو وقت تھا، میں جامع مسجد اموی دمسکس وہاں موجود تھا، اور 755 ہجری 16 جمادی الاولیٰ کی جو ہے تاریخ اور پیر کا دن، میرے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا علی بن ابی الفضل بن محمد بن حسین بن کثیر، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بلکہ وہ صفے چیرتا ہوا میرے پاس پہنچا اور زبان سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اہل بیت پر ظلم کیا۔ میں نے پوچھا کس نے ظلم کیا اہل بیت پر؟ کہا سیدنا ابو بکر نے ظلم کیا، سیدنا عمر نے ظلم کیا، سیدنا عثمان نے ظلم کیا، سیدنا معاویہ نے ظلم کیا۔
تو میں نے کہا کہ شخص کے گلے میں توق ڈال کر قید کر دیا جائے اور پھر اسے قاضی کے پاس لے جایا گیا اور اسے مارا گیا، لیکن وہ اسی پر اڑا رہا۔ تو میں نے دو گواہ بھی پیش کیے اور اس نے کہا کہ صحابہ جو ہے اللہ کے دشمن ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو گئے تھے، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میراث سے محروم کر دیا۔ یہ الزامات اس نے لگائے۔ اس کو جب مارا اور مارنے کے بعد دیکھا، یعنی وہ یہی کہہ رہا تھا، اسے صفائی پیش کرنے کا بھی موقع دیا گیا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، اور آخر میں کیا فیصلہ کیا گیا؟ اس سے یہی فیصلہ کیا گیا کہ اس کی گردن مار دی جائے، کیونکہ یہ کافر ہے، اور اس کی گردن مار دی گئی ساتھ۔ اور آپ یہاں پر دیکھیں ساتھیو کہ متفقہ فیصلہ ہے تمام امت کا کہ جو صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات کو یاد رکھیں آپ، صحابہ اکرام کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری وجہ سے صحابہ کا خیال رکھو، یعنی اپنی زبان کی رعایت کرو، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب صحابہ کا ذکر آئے، ہم نے پچھلی مجلس میں ان احادیث کو رکھا ہے تو اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جب صحابہ کا ذکر آئے تو خاموشی اختیار کرو۔ سیدنا انس بن مالک اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کے صالحین کی نیکیوں اور خوبیوں کا اعتراف کرو، فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن، یعنی تجاوز کرو، ان سے جو غلطیاں ہوئے اس کو جو ہے لغزشوں سے درگزر کرو۔ یہی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ کیا کرو، اکرمہ، ان کے جو محترم حضرات ان کی تقریب کرو اور خطاؤں کو درگزر کرو۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ سیدنا ابو بکر کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوا، اپنے کپڑوں کو کونا اٹھائے ہوئے اور اپنا گھٹنا ننگا کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے صاحب ابو بکر کس سے لڑ کر آئے؟ انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے میرے اور عمر بن خطاب کے مابین کچھ تکرار ہو گئی تھی، میں نے انہیں سخت کہہ دیا، پھر میں شرمندہ ہوا اور ان سے معافی چاہی مگر انہوں نے معاف نہیں کیا، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ابو بکر رضی اللہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ سیدنا عمر بن فاروق کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے سیدنا ابو بکر کی معافی کے لیے دعا کی، تو پھر سیدنا عمر شرمندہ ہوئے اور ابو بکر کے گھر گئے، پوچھا کہ ابو بکر ہے؟ انہوں نے بتلایا گیا کہ نہیں ہے۔ آخر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدلنے لگا۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر گئے، آپ عمر رضی اللہ عنہ پر خفا نہ ہو، وہ 2 زانوے ہو کر بیٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم خطا میری ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا لیکن تم نے مجھے جھوٹا کہا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے سچا کہا اور اپنے مال و جان سے میری خدمت کی۔ قال انتم تارکوا الی صحابی، کیا تم میرے قاتل میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ یہاں بھی آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر میں یہ بات فرمائی، جبکہ حکم سب صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ ان درگزر کرو، انہیں برا مت کہو، بلکہ آپ تو اپنے کسی صحابی کی شکایت سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا فانی احب ان اخرج علیکم وانا سلیم الصدر، کہ کوئی بھی مجھ سے میری کسی صحابی کی شکایت نہ کرے۔ اللہ اکبر، امام ابو داؤد نے بسرن نقل کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف نکلوں اور میرا دل صاف ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سابقین مومنین و سابقین کے بارے میں بخشش و مغفرت دعا کرنے والوں کی تحسین و تعریف کی ہے۔ سورہ حشر میں کیا کہا، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ امام بخاری کے جو استاد ہے عبداللہ ابن زبیر الحمیدی المکی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اصول السنہ میں سے کیا نقطہ بیان کیا، پتہ یہ چلا کہ بعد میں
آنے والے مؤمن، بعد میں آنے والے اہل ایمان صحابہ کے لیے دعا کریں گے، تو پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ کے لیے دعا نہیں کرتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان نصیب ہی اس وقت ہوتا ہے جب صحابہ کے لیے اس کا دل سالم ہے، صحابہ کے لیے اس کا دل صاف۔ گویا پھر مال فے کے تین حقدار مہاجرین انصار، وہ ایماندار جو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مال فے تو دراصل مہاجرین و انصار کے جہاد سے حاصل ہوا ہے اور وہ اس کے حقدار ہیں، رہے ان کے بعد آنے والے تو ان کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے جیسے وارثین اپنے باپ کی میراث کے حقدار ہوتے ہیں، اور وہ ہے جو ان کے بعد انہی کے نقش قدم چلے اور اپنے پیش رو ایمانداروں کے بارے میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جو ایسا نہیں بلکہ ان کے بارے میں بغض رکھتے ہیں تو وہ اس مال فے کے حصے داروں میں نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے بھی یہی بات کی۔ اس آیت کریمہ سے مال فے کے حقداروں کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مہاجرین و انصار کے بعد اہل ایمان اپنے سلف کے بارے میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، مگر یہ کیا ستم ہے کہ ایمان کے بعض دعوے دار روافض شیعہ ان سے بغض و نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑی سبق آموز بات فرمائے کہ لوگوں کے تین مراتب ہیں، دو گزر گئے ایک باقی ہے۔ پھر انہوں نے سورۃ الحشر کی یہی آیت تلاوت کی اور کیا کہا، اور نہیں دوسری سورۃ الحشر کی تلاوت، للفقراء المہاجرین، یہ مہاجرین ہیں، والذین تبوؤا والدار، اور یہ تلاوت ہونے کا یہ انصار ہے، والذین جاءوا من بعدہم، کہا کہ یہ تیسرا ہے، یعنی یا تو مہاجر یا انصار یا ان کے لیے دعا کرنے والے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کہاں، ہم کون سے گروہ سے، تین سے گروہ سے، اور جو ان میں سے نہیں ہے وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے کیا کہ امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی فسبوا، حکم تو یہ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں استغفار کرو، مگر لوگوں نے انہیں برا کہنا شروع کر دیا۔ اور جب ان کو خبر پہنچی ام المومنین نے کیا کہا، بعض لوگوں نے، امام ابن اثیر نے جامع الاصول میں بیان کیا کہ ام المومنین کو جب یہ خبر پہنچی کہ بعض لوگ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں تو آپ نے کہا ما تعجبون من حال انقطع عنهم العمل فاحب الله الا ينقطع عنهم الاجر، کہ اس پر تعجب کیوں کرتے ہو، صحابہ اکرام کے عمل ختم ہو گئے مگر اللہ نے چاہا کہ ان کا اجر کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ میں آپ کو ماں نہیں مانتا تو آپ نے کیا کہا کہ میں ام المؤمنین ہوں، منافقین نہیں، میں مؤمنوں کی ماں ہوں، منافقین کی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام سے بغض یہ نفاق کی، کفر کی اور شرک کی علامت، نہ کوئی ایمان والا شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ گویا یہ بد نصیب جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اپنی ہی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں، ایک اور روایت میں ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان کو برا بھلا مت کہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے کہ عنقریب وہ قتل و قتال مبتلا ہوں گے لیکن ان کے بارے میں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل امرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتلون۔ اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگلے صفحے پہ جائیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عقیدہ بیان کیا، ومن اصول اہل السنت والجماعت سلامت قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ہے کہ ہم اپنے دل کو سلامت رکھے صحابہ کے لیے اور اپنی زبانوں کو لگام دیں، اور یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہی کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، افراط و تقریب سے کام نہیں لیتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے ہیں ان کے متعلق کلام کرتے ہوئے کہا کہ واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم والامساک، دیکھیں سکوت کیا ہے کہ یہ چیز اصل ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے اپنی زبان کو لگام دیں، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِ وَمَحَاسِنِهِ وَتَسْلِيمِ أَمْرِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا كَانَ جَرَى مِنْ اخْتِلَافِ
علی و طلحہ و زبیر و عائشہ و معاویہ علی ما قدمنا بیان، یعنی ہم ان کی خوبیوں کو بیان کریں جو ان کے اختلاف ہوئے ہیں، چاہے وہ سیدنا علی ہو، سیدنا طلحہ ہو، سیدنا زبیر ہو، سیدہ عائشہ ہو، سیدنا معاویہ اور رضوان اللہ تعالی میں جو اختلاف ہوا ہے ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمارا کام خاموش رہنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ اکرام کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی اور ان کے لڑائیوں کی تعویل کی جائے، وہ بلا شبہ مجتہد اور صاحب رائے، معصیت اور نافرمانی ان کا مقصد نہ تھا اور نہ ہی محض دنیا طلبی عہدہ پیش نظر تھا، بلکہ یہ فریق یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ وہی حق پر ہے اور دوسرا باغی اور باغی کے ساتھ لڑائی ضروری تھا تاکہ وہ امر الہی کی طرف لوٹ آئے۔ اس اجتہاد میں بعض راہ ثواب پر تھے اور بعض خطا پر تھے، مگر خطا کے باوجود معذور تھے کیونکہ اس کا سبب اجتہاد تھا، اور مجتہد خطا پر بھی گنہگار نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جنگوں میں حق پر تھے اور اہل سنت کا یہی موقف ہے۔ یہ معاملات بڑے مشتبہ تھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت حیران و پریشان تھی، وہ جماعت فریقین سے علیحدہ رہی، قتال میں حصہ نہیں لیا۔ دیکھیں آپ، ایک تو سیدنا علی کی طرف بعض لوگ تھے، پچھلے صفحے پر ہی جائیں، اور ایک سیدنا معاویہ کی طرف سے، لیکن تیسرا گروہ جو ان سے الگ تھا۔ اب اگلے صفحے پہ جائیں، اگر انہیں صحیح بات کا یقین ہو جاتا تو سیدنا علی کی معاونت میں پیچھے نہ رہتے۔ یہ متاخرین کا قول ہے، ساتھ ہم اس میں تفصیل سے بیان کریں گے کہ متقدمین کا اس کے بارے میں کیا تھا اور متاخرین۔ امام غزالی نے کیا کہا؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا تزکیہ، میں متاخرین سے مراد تیسرے گروہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ متقدمین کچھ اور کہتے تھے، متقدمین کی یہی بات ہے کہ خاموشی اختیار کیا، بس تیسرے گروہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام کا تزکیہ تسلیم کیا جائے، سب کی تعریف کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کے درمیان جو کچھ رونما ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا، بلکہ امام غزالی نے کیا کہا؟ واعظین اور دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے، کل ہم نے ذکر کیا نا، واعظین اور دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے کہ مقتل سیدنا حسین، واقعہ کربلا اور صحابہ اکرام کے مابین ہونے والے جھگڑوں اور اختلافات کو بیان کریں، کیونکہ یہ جسارت صحابہ اکرام سے بغض اور ان پر طعن و ملامت کرنے پر آمادہ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو دین کے ستون ہے، ائمہ نے ان سے دین روایتاً لیا اور ہم نے ائمہ سے دین درایتاً لیا، لہٰذا ان پر طعن کرنے والا خود قابل طعن جو اپنے اور اپنے دین میں ملامت کر رہا ہے۔ امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ بن احمد اصبہانی، جن کا انتقال 430 میں ہوا، وہ کیا فل امساکو عن ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ذکر ذلالہم و نشر محاسن و مناقبہم و صرف امورہم۔ ایک منٹ، امام اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی خطاؤں سے خاموش رہنا، ان کے محاسن و مناقب بیان کرنا اور ان کے معاملات کی اچھی توضیح کرنا ان مؤمنوں کی علامت میں سے ہے جو اخلاص سے ان کی پیروی کرتے ہیں، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ جو ان کے بعد ہے وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں اور ہمارے سابقین مؤمنین کو معاف فرما دیجیے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے اکرام کا حکم دیا اور ان کے حقوق، ان کے تحفظ اور ان کے عظمت کو ملحوظ رکھنے کی وصیت کی۔ اور آگے کیا کہا؟ ہر زمانے کے اہل علم کے مابین فلم یختلف احد من اہل العلم فی کل زمان ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما اختلفوا فیہ واجتہدوا فیہ من الرائی معذورون ومحمودون وان کان الحق مع بعضهم دون الکل، کہ ہر زمانے کے اہل علم کے مابین اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ صحابہ اکرام کے مابین جو اختلاف ہوا انہوں نے اجتہاداً کوئی رائے قائم کی، اس میں وہ معذور و محمود ہے، یعنی اجر بھی ملے گا اور قابل تعریف بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اچھا، اگرچہ تمام حق پر نہ تھے بلکہ حق ان میں سے بعض کے ساتھ۔ ائمہ اہل سنت کی اس نوعیت کی تصریحات کا دائرہ نہایت وسیع ہے، یعنی بہت سارے اقوال نقل کیے جا سکتے ہیں۔ قرن اول سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک تمام محدثین فقہا کا یہی فیصلہ ہے
اور انہوں نے عقیدے کے موضوع پر جس قدر بھی کتابیں لکھی، ان تمام میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنے کی تاکید، جسے ہم نے باقاعدہ جوانوں سے اپنی تعریف جو مشاجرات صحابہ اور سلف کے موقع میں تفصیلا بیان کیا، والحمدللہ اللہ تعالی۔ اگلے صفحے پہ جائیں، اب پچھلے صفحے پہ جائیں۔ یہاں پر یہ بحث ختم ہوتی ہے ساتھیوں، اور اگلے صفحے سے شیخ نے جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان اعتراضات کا جواب دیا، اور یہیں پر ہم بھی اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت صحابہ کی محبت مرتے دم تک ہمارے دل میں رکھے، اور اسی محبت پر ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔